أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. رب کی ہے دل اپنا ہارے، قسم رب کی ہے دل اپنا ہارے، طیبہ جا کے جو دیکھے نظارے، ان کے قدموں میں جو بھی پڑا ہے، ان کے قدموں میں جو بھی پڑا ہے، جہاں والوں کے ہیں وہ ستارے، طیبہ جا کے جو دیکھے نظارے، طیبہ جا کے جو دیکھے نظارے، ان کو رب نے بنایا ہے ایسا، ان کو رب نے بنایا ہے ایسا، آپ ہی وہ تو نظریں اتارے، طیبہ جا کے جو دیکھے نظارے، طیبہ جا کے جو دیکھے نظارے، روتے جو بھی ہیں عشق نبی میں، روتے جو بھی ہیں عشق نبی میں، لگی ان کی ہے کشتی کنارے، قسم رب کی ہے دل اپنا ہارے، طیبہ جا کے جو دیکھے نظارے، اس جہاں میں ہے شہزاد جو بھی، اس جہاں میں ہے شہزاد جو بھی، ہیں آقا کے ان کو سہارے، طیبہ جا کے جو دیکھے نظارے، طیبہ جا کے جو دیکھے نظارے، قسم رب کی ہے دل اپنا ہارے، قسم رب کی ہے دل اپنا ہارے، طیبہ جا کے جو دیکھے نظارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ ادارہ کنز الایمان انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے معزز سامعین کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 سے درس پاک کا آغاز کریں گے۔ رب کریم جل وعلا کا فرمان ہے
اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ آیت نمبر 15 اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ آیا کریمہ پچھلی آیات بینات سے گہرا تعلق رکھتی ہے، اور اس سے پہلے منافقین کا چوتھا فریب بیان ہوا تھا، اب اس کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے۔ منافقین کے بارے میں منافقین کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے اندر اللہ کریم جل وعلا ان کی سزا کا ذکر فرما رہا ہے، اور پھر اس آیا کریمہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے کیا ہے، اللہ۔ یہ کریم رب نے اپنے نام کے ساتھ اس کا آغاز کیا، اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں، اور اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مذاق کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو حضور کے غلام ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو منافقین کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف سے خود رب تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے، حضور کے غلاموں کی طرف سے رب کریم جل وعلا جو ہے وہ جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ نیز اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کے استہزاء کے مقابلے میں منافقین کا مذاق بالکل بیکار ہے اور فضول ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے کوئی قوی کسی کمزور سے کہے کہ تو کیا بدلہ لے گا، بدلہ تو میں لوں گا۔ یستہزئ، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ استہزاء، پچھلے دروس کے اندر یہ بات گزر چکی ہے کہ استہزاء کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 جاہل بنانا کسی کو، نمبر 2 ذلیل کرنا، اور نمبر 3 دل لگی کرنا۔ اب اس مقام پہ استہزاء کے پہلے 2 معنی ہم لیں گے، یعنی جاہل بنانا اور ذلیل کرنا، اور آخری معنی تیسرا معنی نہیں لیں گے، کیونکہ حق تعالیٰ اللہ کریم جل وعلا دل لگی کرنے سے پاک ہے۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ خدا تعالیٰ انہیں جاہل قرار دیتا ہے یا ذلیل کرتا ہے، کن کو؟ منافقین کو۔ پچھلی آیات بینات میں منافقین کے جو عیوب تھے، منافقین کے بارے میں وہ اللہ کریم جل وعلا نے ان کو زہر کیا، ان کے فریب جو تھے ان کو زہر کیا، ان کی چلاکیاں جو تھیں ان کو زہر کیا، ان کے جو عیب تھے ان کو زہر کیا۔ اب اس آیا کریمہ میں ان کی سزا کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں ان کو سزا کیا ہو رہی ہے۔ تو محتشم ناظرین کرام، پتہ چلا کہ منافقین کو میرا رب ذلیل کر رہا ہے، اور میرے رب نے ان کو جاہل قرار دیا ہے۔ اب وہ بیوقوف کہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ وہ غلط رویہ، غلط طرز عمل اختیار کرتے تھے، تو ان کے اس رویے کا، ان کے اس غلط عمل کا جواب میرا خود خدا جو ہے نا وہ دے رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے، مسلمانوں کی عظمت ہے، حضور کے غلاموں کا مقام ہے کہ منافقین مسلمانوں سے باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو طنز کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو، کلمہ گو کو، حضور کے غلاموں کو پریشان کرتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، دل جو ہے وہ باتیں جو دل کو بری لگتی ہیں، جن سے مومنوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ باتیں منافقین مومنوں سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جواب دینے کا نہیں بلکہ خود جواب دیا، اور خود ارشاد فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ جو ہے وہ استہزاء فرماتا ہے۔ یہاں پہ استہزاء کے معنی کیا ہے کہ اللہ ان کو جاہل قرار دیتا ہے، وہ ذلیل ہیں، رسوا ہیں، وہ جاہل ہیں۔ تو اب محتشم ناظرین کرام، یہ میرے رب کا اپنے محبوب کی امت پر ایک خاص کرم ہے، خاص فضل ہے کہ اللہ کریم جل وعلا ہمارے اوپر جو منافقین یا ہمارے ساتھ جو منافقین رویہ رکھتے تھے یا رکھتے ہیں، تو اللہ کریم جل وعلا خود ان کو اس چیز کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر منافقین خود کو عقل مند اور مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے تھے۔
یہ بھی آپ پیچھے سن چکے ہیں پچھلی آیت بینات میں. جو حضرات ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ذوق اور شوق کے ساتھ اس درس پاک کو، اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہوگا کہ پچھلی آیت بینات کے اندر جو منافقین تھے وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے، اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ مسلمان جو ہیں، مسلمان بیوقوف ہیں، مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے. تو ہم تو ان سے دل لگی کیا کرتے ہیں، یعنی اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا بھی جواب ارشاد فرمایا کہ وہ بیچارے مسلمانوں سے کیا دل لگی کریں گے، خود مسلمانوں کا رب ان کو ذلیل کر رہا ہے، ان کو رسوا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. اور پھر یہ بھی سامنے بات آئی کہ جس کو رب ذلیل کرتا ہے وہ کبھی عزت نہیں پاتا ہے، جس کو رب رسوا کرتا ہے وہ کبھی مقام نہیں پاتا، وہ کبھی رفت کی طرف نہیں آتا، بلندی کی طرف نہیں آتا. عزت صرف وہی پاتا ہے جس کو میرا رب عزت دیتا ہے. اسی طرح کہ جیسے ان کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، اس طرح ان کے ساتھ رب کا معاملہ بھی دنیا میں کچھ اور ہے اور آخرت میں کچھ اور ہے. دنیا میں تو ان پر سارے اسلامی احکام بظاہر جاری کر دیے، یعنی مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کریم جل وعلا مومنوں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ کیسا رویہ اور کیسا انداز. آپ دیکھیں کہ نہ ان سے جہاد پر، نہ ان پر جزیہ، نہ ان کو مسجدوں میں آنے سے کوئی روک ٹوک، اور نہ اسلامی کاموں میں شرکت کرنے سے ممانعت، مرنے کے بعد کفن دفن وغیرہ سارے کام ان پر جاری ہے. یعنی وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے یہ سارا کام کرتے ہیں اور وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں. اب کفن بھی منافقین مسلمانوں والا اپنے مرنے والوں کو دیتے ہیں، مسجد میں بھی منافق آتے ہیں، اسی طرح دیگر کام بھی وہ کرتے ہیں، حج پہ بھی چلے جاتے ہیں، عمرہ بھی کرنے چلے جاتے ہیں، دیگر اسلامی کام بھی کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو نعوذ باللہ گمراہ کرنے کے لیے کہ مسلمان ہمیں اپنے جیسا سمجھے. تو اللہ کریم جل وعلا نے اس آیہ کریمہ کے اندر ایک تو اس بات کا اعلان فرما دیا کہ وہ مسلمانوں کو کس حد تک گمراہ کر سکتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہے اور کبھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کہ دنیا کے اندر تو وہ کفن ڈال دیں گے، جب قبر میں ڈال کے آئیں گے تو قبر کے اندر کیا ہوگا، قبر کے اندر وہ کیا طریقہ اختیار کریں گے، قبر کے اندر وہ کیا کریں گے. تو وہ سارے معاملات اللہ کی ذات پر ہیں. اللہ کریم جل وعلا جس کو چاہے گا اس پر کرم فرمائے گا. تو دنیا میں بھی ذلیل، قبر میں بھی ذلیل اور حشر میں بھی ذلیل. یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا قہر ہے منافقین پر. تو اس لیے اللہ کریم جل وعلا نے اس آیہ کریمہ کے اندر مسلمانوں کی تائید فرمائی ہے، مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، حضور کے غلاموں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور منافقین جو ہیں ان کی سزا کا اظہار کیا ہے، ان کی سزا کا اعلان کیا ہے. اور پھر کیسی سزا ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ انہیں میں ڈھیل دے دیتا ہوں، ان کو یعنی ڈھیل دی جاتی ہے کہ وہ جس طرح چاہیں اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہیں. کب تک وہ ایسا کرتے رہیں گے؟ ایک دن موت ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہوگا. تو پھر اس وقت وہاں بھی جا کر ان کو رب کریم جل وعلا کی بارگاہ میں بھی جواب دینا ہوگا. تو محتشم ناظرین کرام، یہ مختصر آیت نمبر 15 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 کی مختصر تشریح اور ترجمہ اور مفہوم تھا. آئیے اب آیت نمبر 16 کی طرف ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا نفع نہ لایا اور سودے کی راہ نہ جاتے تھے. اس سے پہلے منافقین کی کچھ حرکتیں بیان فرما کر یہ بتایا گیا کہ یہ نادان اپنی حماقتوں اور اپنی حماقتوں کو دنائی سمجھتے ہیں، سمجھداری سمجھتے ہیں، اپنی بیوقوفیوں کو عقل مندی سمجھتے ہیں. اور پھر ان کی سزا کا ذکر کیا آیت نمبر 15 کے اندر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی. اب اس کو ایک نہایت بہترین تمثیل یعنی مثال کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس سے کہ ان کی حالت اچھی طرح سب کے ذہن میں نشین ہو جائے، یعنی ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ یہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، یعنی اتنا بیوقوف ہے منافق، اتنا جاہل ہے اور اتنا بیوقوف ہے کہ اس نے ہدایت کو ترجیح نہیں دی ہے،
گمراہی کو ترجیح دی اور پوری زندگی گمراہی کے اوپر چلتا رہا ہے اور گمراہی کو ترجیح دیتا رہا ہے، گمراہی کا ساتھ دیتا رہا ہے، گمراہی کے ساتھ تعلق رکھا ہے، اور ایک طرف اس کی ہدایت تھی، اور وہ ہدایت کا مطلب اسلام ہے، دین اسلام ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، حضور کے صحابہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو رب کریم جل وعلا کا اشارہ اس طرف ہے کہ ایک طرف یہ ہستیاں ہیں، ایک طرف اسلام ہے، دوسری طرف گمراہی ہے، اور وہ اتنے بیوقوف ہیں، ان کو اتنا شعور نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ پھولوں کو چھوڑ کر کانٹوں کا سودا کر رہے ہیں، وہ روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے کا سودا کر رہے ہیں، وہ بلندی کو چھوڑ کر پستی کا سودا کر رہے ہیں، وہ جنت کو چھوڑ کر جہنم کا سودا کر رہے ہیں، اور وہ اسلام کو چھوڑ کر منافقت کا سودا کر رہے ہیں، منافقت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اللہ کریم جل وعلا نے ان کی اس بےہودگی کو، ان کے اس عمل کبیح کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، تو ان کا سودا نفع نہ لایا۔ ساتھ یہ بھی اللہ کریم جل وعلا نے فرما دیا کہ ان کا سودا نفع مند نہیں ہے، کہ انہوں نے جو ہدایت کو چھوڑا ہے اور گمراہی کو خریدا ہے، گمراہی کا ساتھ دیا ہے، یہ ان کا فائدہ مند سودا نہیں ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ منافقوں کے ساتھ چلنا، منافقوں کے ساتھ بیٹھنا، اور منافقوں کے ساتھ لین دین کرنا، اور منافقوں کے ساتھ دوستی اور تعلق قائم رکھنا، یہ عقل مندی نہیں ہے، بے وقوفی ہے، اور یہ انسانیت نہیں ہے، شیطانیت ہے۔ اس کے اندر انسان کا نقصان ہے، جیسے منافقوں کا نقصان ہے کہ جب خود رب کریم جل وعلا فرما رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، خود کائنات کا مالک فرما رہا ہے، خود وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو معاملات ہیں خریداری کے، اس میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نفع نہیں ہے۔ یہ ان کی خریداری، یہ ان کا ان کی تجارت ان کے نقصان میں ہے، یہ ان کا سودا ان کو نفع نہیں دے گا۔ تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور فرمایا کہ اور سودے کی راہ نہ جاتے تھے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ کریم جل وعلا نے یہ بھی فرما دیا کہ جو منافق ہیں وہ ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ منافقت ایک ایسا عمل نفرت ہے، نفرت والا عمل ہے، اور ایسا برا عمل ہے یہ نفاق جو کفر سے بھی زیادہ نقصان دہ۔ اس کی وجہ کہ کفر کا تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کافر ہے، یہ کفر کر رہا ہے، اور منافق اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا ہے، اپنے اندر نفاق رکھتا ہے، اپنا مطلب نکالتا ہے، اور اپنے معاملات کو سیدھا رکھتا ہے، اپنے اندر کا جو اس کا معاملہ ہوتا ہے اس کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا وما کانوا مہتدین، کہ وہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ جب ہدایت پانے والے نہیں ہیں تو پھر وہ ہدایت کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ ان کو ہدایت ملے گی کیسے؟ وہ گمراہی سے دور کیسے ہوں گے؟ تو اس لیے ہمیں ایک تو منافقین سے بچنا چاہیے اس آیت کریمہ سے، دوسرا اگر ہم ہدایت لینا چاہتے ہیں، ہدایت پر استقامت اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہدایت پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں منافقوں سے الگ ہونا چاہیے۔ منافقین جو ہیں ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ روا نہیں رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو کہ مخلص مومن بننے کے بعد کافر ہو گئے، یعنی پہلے مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے، یا ان یہود کے حق میں آئی ہے یہ آیت کریمہ، آیت نمبر 16، جس کا ہم نے بھی مفہوم اور ترجمہ اور تشریح اور وضاحت سماعت فرمائی، اور یا ان یہود کے حق میں آئی ہے جو پہلے سے نبی آخر الزمان پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو وہ منکر ہو گئے، اور بعض تو جو تھے وہ بالکل مجاہر کافر، اور بعض منافق بن گئے۔ یا ان تمام کفار کے بارے میں یہ آیت کریمہ آئی ہے جنہیں اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی اور جن کے سامنے دلائل قائم فرما کر ہدایت کا راستہ ظاہر فرما دیا، اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے اللہ کی توحید کو رکھا، رب کی وحدانیت کا بیان فرمایا، رب کی توحید کو بیان فرمایا، اپنی رسالت کو بیان فرمایا، تو کچھ ایسے تھے جو کفر میں تھے، لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، زبان اقدس سے، زبان مبارک سے الفاظ نکلے، رب کا قرآن نکلا، رب کی توحید نکلی، رب کی وحدانیت کا بیان آیا، تو
تو پھر ان کے دل صاف ہو گئے, ان کا ظاہر صاف ہو گیا, وہ حضور کے ساتھ ہو گئے, انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا, رب کی توحید کو مان لیا, اور پھر مگر انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا. یعنی توحید کو مانا, حضور کو مانا, لیکن عقل اور انصاف سے کام نہ لیا, ضد کی کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ان چیزوں کے باوجود نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سننے کے باوجود یہ جب منافق ہوئے تھے, حضور کے ساتھ نفاق کیا تھا, حضور کے پاس آئے, کلمہ پڑھا, حضور کی غلامی میں داخل ہوئے, لیکن اس کے بعد پھر اندر ان کے جو تھا وہ جس کو ہم کہہ لیں اناد کہہ لیں, بغض کہہ لیں, حسد کہہ لیں, تو اس وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہوئے اور ان کو اللہ کریم جل وعلا نے منافق کہا. تو محتشم ناظرین کرام, اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ نفاق, منافقت ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جس کو پسند نہیں کرتا ہے. تو نبی پاک اصل میں بات اس آیت کریمہ میں بھی یہی بیان فرمائی جا رہی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے دو رنگی اختیار کی, دو رنگ اختیار کیے, کہ ظاہر میں تو وہ کہتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, اور باطن کے اندر وہ حضور کے غلام نہیں تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو ہدایت کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دیتے اور گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں. یہ وہ بد نصیب ہیں جو نقصان والا سودا کرتے ہیں اور نفع والا سودا نہیں کرتے ہیں. تو لہذا اس آیت کریمہ میں بھی منافقین جو ہے ان کی مذمت اللہ کریم جل وعلا نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. یہاں تک آج ہم انشاءاللہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ہے وہ بیان کریں گے, بقیہ حصہ انشاءاللہ جو ہے وہ کل بیان کیا جائے گا. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. اللہ فرماتا ہے ان کی کہاوت, ان کی مثال اس طرح کی ہے. کن کی مثال؟ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ رب کریم جل وعلا نے کس انداز میں, کس خوبصورتی کے اندر اور کتنے پاکیزہ اور مبارک اور وضاحت بھرے الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں. فرمایا ان کی کہاوت اس طرح کی ہے جس نے آگ روشن کی. اب آگے جو ہے اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ آگ روشن ہوئی, اس کے آس پاس جو تھا وہ سب جگمگا اٹھا. آپ دیکھیے اس سے پہلے منافقین کے عیوب بیان کی گئے, اب ان کو اور زیادہ ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے. یعنی اللہ مثال دے رہا ہے. منافقین کی مذمت بیان کی گئی, منافقین کے عیب بیان کیے گئے جو ان کے اندر تھے, منافقین کی نشانیاں بیان کی گئی, منافقین کی مذمت بیان کی گئی, اور منافقین کی دنیا, قبر اور حشر کے بارے میں اشارتاً بیان کیا گیا. اور اب یہاں پر بھی مثال دے کر, اور مثال سے مشکل بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر کوئی بات مشکل ہو تو وہاں پر مثال دی جاتی ہے. مثال دینے سے مشکل بات جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. مثال دو طرح کی ہوتی ہے, ایک مفرد کی مفرد سے دی جاتی ہے, جیسے کہ زید کو شیر سے تشبیہ دینا, ایک قصے کی قصے سے پہلی قسم کو تشبیہ اور دوسری کو مثال کہا جاتا ہے. اب یہاں پر بھی اللہ کریم جل وعلا مثال ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال. اب آپ دیکھیں کہ آگ, پھر اللہ فرما رہا ہے اس کو جب روشن کیا جاتا ہے, پھر آگ کی روشنی ایسی ہوتی ہے کہ اس کا دایاں بایاں جو ہے وہ سب روشن ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود, اتنی روشنی ہونے کے باوجود, اگر کوئی روشنی سے استفادہ حاصل نہ کرے تو اس کو بیوقوف کہا جاتا ہے, اس کو بد نصیب کہا جاتا ہے, اس کو جاہل کہا جاتا ہے. تو یہی مثال جو ہے یہ ان منافقین کی ہے کہ ان کے دائیں بائیں اسلام کی روشنی ہے, اور اسلام جناب والا پھولوں کی طرح خوشبو بخیرا ہے, لیکن ان کی بد نصیبی ہے کہ یہ اس اسلام کی روشنی کو حاصل نہ کر سکے اور اس اسلام کی روشنی سے استفادہ حاصل نہ کر سکے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ اول تو حضور کی تشریف آوری پر خوش ہوئے, اور بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھا, بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھا. آپ تاریخ کی کتابیں, حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اتنا خوشیوں کا اظہار کیا, اتنا خوشیوں کا اظہار کیا
کہ وہ کتابیں بھری پڑی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی کس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ترانے پڑے، بڑوں نے کیسے جناب والا مدینے کو صاف کیا، گلیوں کو صاف کیا، بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھا، لیکن ان میں سے بعض نے دنیاوی اغراض و مقاصد کی بنا پر بعد میں منافقت شروع کر دی۔ یعنی اس وقت جناب والا آپ پڑھ کے دیکھیں کتابیں اور قرآن کی جو ہے وہ یہ آیات بینات حضور کے مدینے آنے کے بارے میں ان کی تشریح پڑھ کر آپ دیکھیں کہ کتنا انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن بعد کے اندر انہوں نے منافقت شروع کر دی، کچھ نے، سب نے نہیں، چند ایک نے۔ تو ان کی اس حالت کو اس جماعت کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو اندھیرے جنگل میں گھر کر گئی ہو، پھر انہوں نے روشنی اور گرمی حاصل کرنے اور درندوں سے بچنے کے لیے خوب آگ بھڑکائی۔ جب آگ بھڑکنے لگی اور انہوں نے گرمی اور نور بھی حاصل کر لیا تو اب وہ اس پر مطمئن ہو گئے کہ اب یہ آگ نہ بجھے گی اور ہم اس کے فوائد سے محروم نہ ہوں گے۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ اچانک بالکل آگ بجھ گئی، آگ ختم ہو گئی اور وہ ان سب چیزوں سے محروم ہو گئے، اور ایسی بجھی کہ اس کا کوئی شعلہ اور چنگاری بھی باقی نہ رہی کہ جس سے دوبارہ آگ جلا لے، اور نہ ہی ایندھن آگ قبول کرنے کے قابل رہا۔ اب یہ حیران اور پریشان ہے کہ کیا کریں، کدھر جائیں، کس سے کہیں، کیسے کہیں۔ اسی طرح ان منافقین نے مسلمانوں کے خوف اور ان کے نفع کی امید سے بظاہر اسلام قبول کر لیا کہ ہر طرف حضور کی بات ہو رہی ہے، حضور کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے، حضور کی آمد کی بات ہو رہی ہے، تو اب ہم بھی کلمہ پڑھ لینا چاہیے، ہمیں بھی جناب مسلمان ہو جانا چاہیے، صرف مسلمانوں کے خوف سے کہ ہر طرف مسلمان ہیں، مسلمان جو ہیں اور حضور کے غلام ہیں، تو انہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن جو مثال دی گئی ہے آگ جلانے کی، فرمایا بالکل اسی طرح ہے کہ وہاں پہ آگ تو جلی، روشنی ہوئی، لیکن اچانک آگ ختم ہوئی، روشنی ختم ہوئی، اور پھر اس سے استفادہ کرنے والوں نے استفادہ کیا اور جنہوں نے نہ کیا وہ پچھتائے، پریشان ہوئے۔ تو محتشم ناظرین کرام، یہ آیت نمبر 17 سورہ بقرہ کی تھی، جس کی ہم نے مختصر اور کچھ حصے کی تفسیر، ترجمہ اور وضاحت آپ کو پیش کی۔ اللہ کریم ہم کو اسی طرح قرآن پاک سے استفادہ حاصل کرنے کی، قرآن پاک کا فیض جو ہے اس کو حاصل کرنے کی، قرآن پاک کے جو مطالب اور مفاہیم ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھنے کی، زیادہ سے زیادہ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی، اور منافقین کے نفاق سے بچنے کی، اور حضور کے سچے غلاموں میں اللہ کریم ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔